السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع خاصی حد تک میرے لیے عمومی طور پہ اور شاید زیادہ تر مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ موضوع ہے۔ آج کی دنیا میں اسلام کو ایک بہترین مذہب تو سمجھا جاتا ہے، مگر مسلمانوں کو بدترین لوگ سمجھا جاتا ہے۔ اکثر یہ درد بھری سچائی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اسلام سب سے خوبصورت مذہب ہے، مگر مسلمان اس کے بدترین پیروکار ہیں۔ یہ جملہ اگرچہ تلخ ہے، مگر آج کی دنیا میں اکثر مشاہدہ کیا جانے والا ایک افسوسناک پہلو۔ اسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ایک مکمل نظام زندگی ہے، عدل، رحم، امن، علم، نظم و ضبط، روحانیت پر مبنی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کے دور میں مسلمانوں کا طرز عمل خود اپنے دین کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے۔ اب ذرا سے آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، وضاحت کے ساتھ کہ اسلام آج بھی سب سے زیادہ مکمل اور برتر مذہب کیوں ہے، اور مسلمان کس طرح اپنی غفلت، جہالت اور اخلاقی پستی کے باعث اس عظیم دین کی اصل تصویر کو بگاڑ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف اندرونی زوال آیا ہے بلکہ بیرونی دنیا میں بھی اسلام کو غلط انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ چلیں اس سے شروع کرتے ہیں کہ اسلام بہترین مذہب کیوں ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات، صرف عبادات پر مبنی مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ قرآن مجید میں انسانی زندگی کے ہر پہلو، سماجی، سیاسی، معاشی، روحانی، اخلاقی، ان کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ۔ اسلام انسان کے بنائے ہوئے نظاموں سے مختلف ہے۔ یہ ایک الہی، ہمگیر، ہر دور کے لیے قابل عمل مذہب ہے۔ یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا، ہر حالت میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، خواہ یہ انصاف اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اے ایمان والو، انصاف پہ قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف۔ سورۃ النساء، آیت نمبر غالباً 135۔ اسلام میں رنگ، نسل، قوم، زبان یا جنس کی کوئی برتری نہیں۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ That is the only basis۔ تقوی، علم و عقل پہ زور دیا گیا۔ سب سے پہلی وحی کیا تھی؟ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ سورۃ العلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اسلام نے جاہل عربوں کو علم فلسفہ، طب اور سائنس کے میدان میں اور ایسٹرونومی میں رہنمائی عطا کی۔ اسلام سنہری دور میں ابن سینا، امام غزالی، الخوارزمی، جابر بن حیان جیسے عظیم لوگ پیدا ہوئے۔ اخلاقی بلندی اور رحم دلی کی تعلیم دی اسلام نے۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ اسلام والدین، پڑوسیوں، یتیموں،
مسکینوں، حتیٰ کہ جانوروں تک سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی، حلم، صبر اور عفو و درگزر کو بنیادی اخلاقی اصول قرار دیا۔ روحانی اور جذباتی توازن، اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ذکر کے ذریعے روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ انسان کو دنیاوی مشکلات میں صبر، اللہ پہ بھروسہ اور آخرت کی امید کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ آج کے دور میں مسلمان بدترین کیوں بن چکے ہیں؟ پہلی بات، منافقت اور دوہرا معیار۔ اکثر مسلمان اسلام کی تبلیغ تو کرتے ہیں مگر اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ رمضان میں مساجد بھری ہوتی ہیں مگر بازار جھوٹ، دھوکہ، رشوت، غیبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہ ہے حدیث مبارکہ، صحیح بخاری۔ بدقسمتی سے یہ صفات آج کے بہت سے مسلمانوں میں عام ہو چکی ہیں۔ ایک چھوٹے سے حصے میں نہیں، بہت بڑے حصے میں یہ چیزیں عام ہیں۔ کرپشن اور ناانصافی کا غلبہ۔ اسلام تو عدل کا درس دیتا ہے مگر مسلم ممالک کرپشن، سفارش، ظلم اور طاقت کے ناجائز استعمال میں سب سے آگے ہیں۔ آپ اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس دیکھیں تو اس کے مطابق کئی مسلم ممالک بدعنوانی میں سر فہرست ہیں، جن میں ہمارا اسلام کا قلعہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان سر فہرست۔ اکثر مسلمان قرآن تو پڑھ لیتے ہیں مگر اس کو سمجھتے نہیں۔ دین صرف رسموں تک محدود ہو چکا ہے، جبکہ بدعتیں، توہمات، غیر شرعی رسومات غالب آ چکی ہیں۔ مثلا کئی علاقوں میں لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو مرد و عورت دونوں پہ فرض قرار دیا، اور اس کی مثال آپ کے پڑوس میں افغانستان میں طالبان کا طرز حکومت ہے۔ ایک اور برائی، فرقہ واریت اور انتشار۔ اسلام تو اتحاد کا درس دیتا ہے مگر مسلمان فرقوں، گروہوں اور سیاسی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ سورہ آل عمران۔ ہاں، عورتوں اور اقلیتوں کے ساتھ ظلم۔ اسلام نے عورتوں کو وراثت، تعلیم، نکاح اور عزت کا حق دیا، مگر اکثر مسلم معاشروں میں خواتین پہ ظلم، وراثت سے محرومی، اقلیتوں پر زیادتی، نکاح میں مجبور کرنا، یہ سب کچھ عام ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو۔ یہ حدیث مبارکہ کیا ہم بھول گئے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں؟ گھر کے باہر شاید ہم بہترین ہوتے ہوں، گھر کے اندر بدترین۔ اسلام کردار کو دین کا بنیادی ستون قرار دیتا ہے، مگر آج کے مسلمان میں بدتمیزی، جھوٹ، تکبر اور خود غرضی عام ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ان کے ماننے والوں نے اخلاق کو کہاں پہنچا دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عکس بنے ہوئے ہیں؟
اس تضاد کے نتائج کیا ہیں کہ امت مسلمہ کا مسلسل زوال علم، اخلاق، اتحاد، نظام عدل سے دوری کی وجہ سے مسلمان دنیا میں کب کے قیادت کو کھو بیٹھے ہیں۔ جو کبھی سائنس اور فلسفے کے امام تھے، آج وہ دنیا سے ٹیکنالوجی اور امداد کے محتاج ہیں، پوری دنیا میں کشکول لیے پھرتے ہیں۔ اسلام کی بدنامی، مسلمانوں کے غلط اعمال نے دنیا میں اسلام کی ساکھ کو خراب کیا۔ غیر مسلم قرآن کے بجائے مسلمانوں کے عمل سے اسلام کو جانچتے ہیں۔ کس کے پاس وقت ہے کہ وہ قرآن کو کھول کے پڑھے، جبکہ مسلمان خود قرآن کو ہاتھ میں نہیں لیتے۔ دہشت گرد گروہ جیسے داعش اور طالبان اسلام کا نام لے کر ظلم کرتے ہیں، جس سے پوری دنیا میں دین کا چہرہ مسخ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چہرہ ہے اسلام کو جو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس تیل، دولت، آبادی، وسائل موجود ہیں، پھر بھی دنیا کی سیاست، معیشت اور سائنس میں ان کی حیثیت انتہائی ثانوی ہے، بلکہ ثانوی بھی اس کے لیے ایک بہت چھوٹا لفظ۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود بھی بھلا دیا۔ سورۃ الحشر۔ ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ہمیں بھی بھلا دیا۔ بات کرتے ہیں اصلاح کا کوئی راستہ ہے؟ بالکل، قرآن و سنت کی طرف واپس آ جائیں۔ صرف ظاہری عبادات نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندگی کے ہر پہلو میں نافذ کریں، تجارت میں، سیاست میں، گھر میں، معاشرت میں۔ تعلیم اور اخلاق پہ زور دیں۔ مسلمانوں کو صرف مسجدیں بنانے کے بجائے علم اور اخلاق کے مراکز بنانے کی ضرورت ہے۔ نئی نسل کو دیندار اور باکردار بنانا لازم ہے۔ عمل سے دعوت دیں، لیکن عمل سے دعوت صرف تقریر سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی ہے۔ جب مسلمان دیانتدار، شفیق اور بااخلاق ہوں گے تبھی لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ تفریقے کے بجائے اتحاد پیدا کریں۔ مسلمانوں کو فرقہ واریت، قوم پرستی، سیاسی جھگڑوں سے نکل کر اسلام کی بنیادی باتوں پر اتحاد کرنا ہوگا۔ توحید، نبوت اور عدل۔ اگر اس کو سمرائز کریں تو اسلام ایک مکمل، خوبصورت آسمانی دین ہے۔ اس نے دنیا کو جہالت سے نکال کر علم، امن اور انصاف کی روشنی دی، مگر افسوس کہ آج کے مسلمان اس دین کے اصولوں سے دور ہو چکے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ دنیا کے لیے رحمت بنتے، وہ خود دین کا منفی تاثر پھیلا رہے ہیں۔ اسلام کی خرابی نہیں، مسلمانوں کی بد عملی اصل مسئلہ ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، تو نے کیا دیکھا ہے اسلام کو، ہم نے تو بس مسلمانوں کو دیکھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ، علم، عمل اور اخلاص کے ساتھ اسلام پر حقیقی معنوں میں عمل کریں، زبانی دعووں سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور اپنی زندگی سے۔ السلام علیکم۔ شکیل مینائی، ایڈمنٹن۔